اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، ماہ شعبان المعظم کی 15 شعبان کے رات کے اعمال میں سے ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حالت سجدہ میں۔ وہ کون سی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سجدہ میں 15 شعبان کی رات مانگیں؟ تو سامعین عزیز، روایت کے حوالے سے وہ احادیث آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً آپ مومنین ان دعاؤں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں حالات سجدہ میں مانگی ہیں، تو آپ بھی ضرور ان دعاؤں کو مانگیں۔ یقیناً آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ لسان مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلی ہوئی وہ دعائیں درجہ قبولیت رکھتی ہیں۔ تو 15 شعبان کی رات میں تو ان دعاؤں کو جو ہے ڈسکرپشن میں بھی دے دیتے ہیں اور ساتھ میں تلاوت بھی کر دیتے ہیں تاکہ آپ مومنین کو پڑھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو سامعین عزیز، یہ بعض خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات میں سے کہ جنہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں اپنے بستر پر نہیں تھے، تو انہیں غیرت نسائی کے حوالے سے، غیرت عورت کے حوالے سے اٹھ کر دیکھا تو رسول اللہ اپنے بستر پر نہیں تھے، تو وہ بہت دوڑیں اور دوڑتے دوڑتے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں۔ اور حالت کیا ہے کہ کالثوب الساقط علی وجہ الارض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلاصہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں، جب اس نے دیکھا تو بستر خالی ہے، وہ دوڑتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہی تھی کہ شاید رسول اللہ اپنی دوسری زوجات کے پاس ہیں۔ تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی ایک کپڑے کی مانند زمین پر ہیں حالت سجدہ میں، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جو ہے پھیلائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی رو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں: اصبحت الیک فقیرا خائفا مستجیرا فلا تبدل اسمی ولا تغیر جسمی ولا تجہد بلائی واغفر لی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک اٹھایا، پھر دوسرے سجدے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا: سجد لک سعودی و خیالی وآمن بک فؤادی ہذہ یدای بما جنیت علی نفسی یا عظیم ترجى لکل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فإنہ لا یغفر العظیم الا العظیم۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور پھر تیسرے سجدے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے: اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوباتک واعوذ بک منک انت کما اثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رأس مبارک کو اٹھایا، سر مبارک کو اٹھایا، چوتھے سجدے کے لیے گئے، فقالا، فرمایا: اللہم انی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ السماوات والارض وقشعت بہ الظلمات وصلح بہ امر الاولین والآخرین ان یحل علی غضبک او ینزل علی سخطک اعوذ بک من زوال نعمتک وفجاءت نقمتک وتحویل عافیتک وجمیع سخطک لک العتبى فیما استطعت ولا حول ولا قوة الا بک۔ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں، جب یہ دعا پڑھ رہے تھے، تو جب دعا کو ختم کی تو سامعین عزیز، اس وقت جب انہوں نے یہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ حالت دیکھی تو میں نے اس وقت واپس لوٹی، دوڑتے دوڑتے اپنے گھر پہ آئی۔ جب واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیچھے آئے اور مجھے دیکھا اس حالت میں کہ
میں بھی اپنی حالت کو تبدیل کر چکی تھی اور دعا مانگ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ اس وقت میں آپ کے پاس تھی، قریب تھی اور میں آپ کو دیکھ رہی تھی. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدرین ای لیلۃ ہذہ، تو جانتی ہے کہ یہ کون سی رات ہے؟ فرماتے ہیں ہذہ لیلۃ نصف من شعبان، یہ 15 شعبان، نیمہ شعبان کی رات ہے. فیہا تنسخ الاعمال، اس رات جو ہیں اعمال کو نسخ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے. وترزق الارزاق، تقسم الارزاق، اور اس رات میں جو ہے رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے. وتكتب الآجال ويغفر الله تعالى إلا لمشرك ومشاحن أو قاطع رحم أو مدمن مسكر أو مصر على ذنب او شاعر او کاہن. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ انہیں کہ یہ جو رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اس رات میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اس رات میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوائے مشرک کے، سوائے قطع رحمی کرنے والے سے، سوائے شرابی کے، سوائے اس شخص کے جو بار بار گناہوں پر مصر ہوتا ہے اور اصرار کرتا رہتا ہے، ان کے باقی سب کے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے، سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. یہ وہ رات ہے. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین کو صحیح معنوں میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے 15 شعبان کی نعمات کو، کرامات کو، برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں تمام مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نجفی کربلا یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب فرما دیجیے.